السلام علیکم، آئی ایم ذبیح اللہ خان، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایم ڈی کیٹ 2022 کا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے والا ہوں۔ سو آئی نو جتنے بھی ایم ڈی کیٹ 2022 کے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہیں چاہے وہ کے پی کے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ اس بار کیا ہوا، اور وہی ہوا جو 2021 میں ہوا تھا، اور وہی غلطیاں پی ایم سی نے ریپیٹ کی ہے۔ جتنے بھی پروویژنل لیول پر جتنے بھی ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں، انہوں نے وہی غلطیاں ریپیٹ کی جو کہ پچھلے سال پی ایم سی نے ریپیٹ کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی مہنگائی کے خلاف کوئی آواز، کسی کو آواز اٹھانا ہو، کوئی پولیٹیکل ایشو ہو، کوئی اس طرح کا ایشو ہو، تو سب لوگ روڈ پر باہر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب لوگ ایک احتجاج کرتے ہیں، لیکن اگر یہی مسئلہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو، اسٹوڈنٹس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کے کیریئر کو تباہ کرنے کا مسئلہ ہو، تو پھر یہ سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جب ہم 12 سے فارغ ہو گئے ہیں، یعنی کہ جب میں ایک فریش اسٹوڈنٹ ہو چکے، تو جب ہم 12 سے فارغ ہو گئے تو ہمیں بتایا کہ آپ کا جو ہے نا نیشنل لیول پر ایم ڈی کیٹ ہوگا۔ اب بظاہر کورس شارٹ سا تھا، ہم گھبرائے نہیں، لیکن جب ہم نے دیکھا تو اس میں آپ کو پنجاب کی بکس، کے پی کی بکس، فلانے کی بکس، ڈینگے کے بکس، اتنے سارے بکس آپ کو پڑھنے تھے، اور اس میں سے آپ کا ٹیسٹ بننا تھا۔ تو یقین مانو ہمیں بالکل ذہنی مریض بنا رکھا تھا، کیونکہ ایک تو اس طرح کی ایشو چل رہی تھی کہ پی ایم سی ختم ہو گئی، پی ایم سی آ گئی، پی ایم ڈی سی آ گئی، اس طرح کی کچھ مسئلے بنائے رکھے تھے انہوں نے۔ پورا تقریباً ہمارا جو ہے نا ٹائم برباد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا، ہاں کل پی ایم سی ہے، آج نہیں ہے، کل ہے کل نہیں ہے، اس طرح کی انہوں نے جو ہے نا ایک ایشو بنا رکھا تھا۔ لیکن اس سے نکل کر جب ٹیسٹ کے تقریباً 20 دن رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ پروویژنل لیول پر ہوگا۔ سو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، پروویژنل لیول پر دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب میں ٹیسٹ میں اپیئر ہوا، لیکن جب میں نے ٹیسٹ دیا، تو اس میں سے یقین مانو کچھ ایم سی کیوز ایسے تھے جو کہ مجھے شاید پنجاب کی بک میں بھی نہ ملے، جو کہ آؤٹ آف کورس، یعنی کہ پی ایم سی کے اپنے سلیبس سے ہی باہر تھے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے، میں اپنے ایٹا کے بارے میں بتا رہا ہوں، ان نے جو کی دی تھی ٹیسٹ کے بعد، یعنی آپ نے اپنے جو آپ کو کی ملی تھی، آپ نے اسے کمپیئر کر کے مارکس کیلکولیٹ کرنا ہے۔ اس میں سے تقریباً میں آپ کو شرط کر کے کہتا ہوں کہ 7 سے 8 ایم سی کیوز ایسے تھے جو کہ غلط ہے، کہیں پر وہیں پر وہ جواب ہے کہ اے میں وہ جواب ہے، لیکن سی اور ڈی میں سارے غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یقین مانیں کہ انٹری ٹیسٹ میں 1 نمبر کی کیا ویلیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انٹری ٹیسٹ میں آپ 1 نمبر سے آپ کا کیریئر بھی بن سکتا ہے، اور 1 نمبر سے آپ کا کیریئر تباہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ ایک ٹیسٹ میں 7 سے 8 غلطیاں کر لیتے ہو کی میں، اب ٹیسٹ میں جو آپ نے کر لی وہ تو آپ نے کر لی، ٹھیک ہے، آگے سے کی میں بھی اسی طرح کر لے، تو اس طرح لاجیکل ریزننگ کا جو ویٹیج تھا وہ 3% ہے، لیکن انہوں نے 4% کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی بڑی بڑی سی غلطیاں، یقین مانو مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ یہ کسی ٹیچر نے بنایا ہو یہ پیپر، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بچہ ہے اور اس نے جو ہے نا یہ پیپر بنا کے رکھا ہے اور ہمیں دے دیا ہے۔ تو کائنڈلی ایسا نہ کریں، گریس مارکس کا جو ایشو چل رہا ہے کائنڈلی اس کو سالو کریں۔ حالانکہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کہ بھئی صرف جو شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کے جنہیں جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا ان کو 1 مارکس گریس مارکس ملے گا، باقی کسی کو 1 مارکس بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر اس طرح چلتا رہے گا، سو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا یہ خاموش رہیں گے۔ ہم تا قیامت یہی آواز اٹھائیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور زیادتی کے ہمارے پاس ثبوت ہے، کیونکہ ٹیسٹ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا، یو ایچ ایس والے بھی رو رہے ہیں اور سندھ والے بھی رو رہے ہیں۔ تو کائنڈلی اس طرح نہ کریں، ہمارے جو حقوق ہے، ہمارا جو کیریئر اس کے ساتھ نہ کھیلیں۔ ہم آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے فیملی والے ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ یقین مانو اگر فیل ہو گیا، میں ایک فریش اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر لوں گا۔ اور میں آج اس ویڈیو میں، یعنی یہ میں 2022 میں ریکارڈ کر رہا ہوں، میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھا جائے گا، اور میں انشاءاللہ دوبارہ بھی ریپیٹ کروں گا۔ اگر آپ نے اس دفعہ ایسا کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم دوبارہ بھی ریپیٹ کر لیں گے، لیکن ان کا کیا بنے گا جو 3 دفعہ ریپیٹ کرنے والے ہیں۔ خدا را اس چیز کا نوٹس لیا جائے، اسٹوڈنٹس کے مسئلوں کو حل کیا جائے، کیونکہ اسٹوڈنٹس ہی آپ کے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ جب آپ کا اسٹوڈنٹ ہی تباہ ہوگا تو آپ کا ملک کیسے آگے جائے گا، ٹھیک ہے۔ میرا یہ جو ویڈیو ہے وہ ان سب بھائیوں کے لیے بھی جو ہے جس کا بھی ٹیسٹ ہوا ہے اور وہ اس کے ٹیسٹ میں کم مارکس آ گئے ہیں،
تو آپ بھی دل نہ ہاریں، انشاءاللہ اگلے سال یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگلے سال ہمارا ہر کسی کا اپنا جو ہے نا MD-CAT ہوگا۔ اس سال کچھ اس طرح کے جو انہوں نے جلدی میں ٹیسٹ بنا دیا اور اس طرح کے جو ہے نا کچھ ایشو چل رہے تھے، سو سلیکشن پھر بھی ان کی ہوتی ہے جن کا قسمت اچھا ہوتا ہے۔ سو بیسٹ آف لک، پاکستان زندہ باد۔